دوستو غور سے سنیے، یہ ویڈیو اسدالدین اویسی کے والد اس سمے کی تقریر ہے جب بھاجپا کے پاس کیول 2 سانسد ہوا کرتے تھے اور جو کچھ بھی مسلموں کے خلاف کیا جا رہا تھا وہ صرف بھاجپا نہیں بلکہ سبھی ملی بھگت تتکالین سیکولرزم کی سرکاریں کر رہی تھی، اور یہ تقریباً 1984 کی ہے جو بالکل آج کے حالات پر فٹ بیٹھتی نظر آ رہی ہے۔ اور آپ اس ویڈیو کو غور سے سنیے اور سمجھیے کہ آج سے لگ بھگ 30 سال 40 سال پہلے یہ جو بات بتا گئے تھے وہ آج بالکل لاگو ہوتی ہے۔ کام کر رہے ہیں۔ دوسری طرف میں آپ کے سامنے رکھوں کہ ہندوستان میں ایک منظم منصوبے کے تحت ایک کام کیا جاتا ہے اور ہم لوگ اس بات کو محسوس نہیں کرتے۔ ایک منظم منصوبے کے تحت کام ہوتا ہے۔ یہ جو فسادات ہوتے ہیں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ صاحب فساد ہو گیا، ہنگامہ ہوا، لیکن آپ فسادات کے اوپر نظر رکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ فساد ان مقامات پہ کروایا جاتا ہے جہاں مسلمانوں کی تھوڑی بہت معاشی حالت ٹھیک ہے۔ وہاں فساد کرا کے آپ کی معاشی حالت کو، آپ کے بزنس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ آپ خود دیکھیں گے، اگر ایک تاریخ وار اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ گلبرگے کے مقام پر کپڑے کی ٹھوک تجارت مسلمان کے ہاتھ میں تھی۔ فساد کے بعد وہ تجارت ہمارے ہاتھ سے نکل گئی۔ مراد آباد کے اندر برتنوں کی تجارت مسلمان کے ہاتھ میں، فساد کے بعد وہ تجارت ختم ہو گئی ہے۔ اسی طریقے سے بنارس میں بنارسی ساڑیوں کا کاروبار مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا۔ بھوپال وغیرہ میں پتے کا بیڑی کا کاروبار ہاتھ میں تھا۔ اور اب جو بھاگلپور میں جو فساد ہوا ہے، صرف ہم فساد کے اوپر غور کرتے ہیں، لیکن بھاگلپور وہ مقام ہے جہاں یو پی اور بہار میں سب سے زیادہ دولت مند لوگ رہتے تھے۔ ریشم کا پورا کاروبار ان کے ہاتھ میں تھا اور اب فساد کے بعد وہ کاروبار ختم کر دیا گیا۔ تو ایک منظم منصوبے کے تحت یہ کام کیا جا رہا ہے، لیکن پروپیگنڈا یہ کیا جاتا ہے کہ صاحب جلوس جا رہا تھا، مسلمانوں نے پتھر مار دیا، یہ، اور ہم لوگ اس کو صحیح سمجھ جاتے ہیں۔ جیسے کہ گجرات میں فساد ہوا تو اس وقت بوٹا سنگھ نے پارلیمنٹ میں کہا کہ پتھر آئے تھے، 10 لاکھ کا جلوس تھا۔ چونکہ میں واقف تھا وہاں کے حالات سے، میں نے ان سے کہا جہاں سے جلوس جا رہا تھا وہاں کتنے مسلمانوں کے مکانات تھے؟ تو کہا 15 مکانات تھے صرف، اور 10 لاکھ کا جلوس جا رہا ہے۔ میں نے کہا مکان میں لوگ تھے؟ تو کہا نہیں، وہ ڈر کے پہلے سے ہی خالی کر دیے تھے۔ تو پھر کیا اجنہ پتھر مار رہے تھے؟ آپ بتائیے کیا تھا؟ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ اگر یہاں سے کوئی 10 لاکھ کا جلوس جائے تو آپ میں، میرے میں یہ جرت ہو سکتی ہے کہ ہم پتھر ماریں، ہم تو ختم ہو جائیں گے، ہمارے بیوی بچے۔ لیکن یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ صاحب فساد کی ابتدا مسلمان نے کی، حالانکہ خود پتھر مارتے ہیں۔ تو یہ ایک منظم سازش ہے، اس لیے ہے کہ دستور میں ہریجنوں کو، پسماندہ طبقے کو مراعات دی گئی کہ ان کو اوپر اٹھایا جائے۔ ہمیں اعتراض نہیں ہے اور زیادہ مراعات دی ہے، لیکن سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ اوپر اٹھ جائیں گے تو یہ سڑکوں پر جھاڑو دینے کے لیے، گھروں میں کام کاج کرنے کے لیے، ہوٹل میں برتنا مانجنے، رکشا چلانے کے لیے کون ہوگا؟ تو آپ کو تیار کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک منصوبہ بند طریقے سے یہ کام کیا جا رہا ہے، اور اسی طریقے سے اردو کو مٹانے کی بات کرتے ہیں۔ یہ کیوں؟ حالانکہ اردو کوئی مسلمان کی مذہبی زبان تو ہے نہیں۔ قرآن عربی میں نازل ہوا، اردو میں نازل نہیں ہوا۔ ہم نے تو یہاں آ کر اردو کو سیکھا کیونکہ یہ ایک مشترکہ زبان تھی اور ہم نے اس کو اپنایا۔ لیکن آج آپ قرآن پڑھتے ہیں لیکن آپ سمجھ نہیں سکتے۔ 99% لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں لیکن سمجھ نہیں سکتے، حدیث پڑھتے ہیں لیکن سمجھ نہیں سکتے۔ کیوں کہ آپ عربی سے واقف نہیں ہیں،
آپ کو اردو میں قرآن پڑھنا لازم ہے، جیسا کہ ابھی یہاں پر قرآن پڑھے اس کا ترجمہ ہوا. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر اس زبان کو ختم کر دیا جائے تو